السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی صحافیوں کے لیے اور آزادی رائے کے لیے ایک اچھی خبر۔ صحافی اور ولاگر اسد طور کو کچھ دیر پہلے ہی جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اچھی خبر اس لیے بھی ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان اعوان نے چند دن پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو اعتراف کیا تھا کہ اسد طور کے خلاف پیکا قانون کی لگائی گئی سیکشن 9 اور سیکشن 10 جو ہیں وہ غلط طور پہ ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور آج اسی بنیاد پر جج ہمایوں دلاور کے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان اور آج کی جو سماعت ہوئی یہ بھی بڑی ہی ہنگامی بنیادوں پہ جج ہمایوں دلاور کو کرنا پڑی، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ حکم دیا تھا کہ جج ہمایوں دلاور اسد طور کے خلاف مقدمے اور اس کی ضمانت کے حوالے سے جو درخواست ہے اس کی سماعت پیر کو نہیں بلکہ ہفتے کے روز یعنی آج کے دن کریں گے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج جج ہمایوں دلاور چھٹی پہ تھے اور انہیں چھٹی منسوخ کر کے آج آنا پڑا، اور آج جب ایف آئی اے کے اہلکار کمرہ عدالت میں پیش ہوئے جو تفتیشی افسر تھے اور اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھے، تو دلائل کے آغاز سے پہلے ہی اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے یہ اعتراف کیا، یہ اعلان کیا کہ ایف آئی اے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اسد طور کو آج ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کے اس بیان کے بعد آج جج ہمایوں دلاور نے اپنے مختصر حکم میں یہ کہا کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اس کے بعد اسد طور کے خلاف سیکشن 9 اور سیکشن 10 کی حد تک جو مقدمہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس لیے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض اب اسد طور کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ضمانت جو ہوئی ہے یہ اسد طور کا حق تو ضرور تھا، مگر یہ جن حالات میں ہوئی ہے اس سے اور بہت سارے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ دفعات ہی اور یہ مقدمہ ہی غلط تھا جیسا کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا، تو پھر اسد طور کا کیا قصور تھا کہ اس کو تقریباً 2 ہفتے سے زائد اب جیل میں رکھا گیا، اور 2 ہفتے کے بعد جو ہمارے ٹرائل کورٹ ہیں یا جج ہمایوں دلاور ہیں ان کو یہ بات وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مقدمہ بنتا نہیں تھا، اور پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کو یہ کہنا پڑا، پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سامنے بھی یہ کیس بہت پہلے لگا تھا، مگر انہوں نے بھی اسد طور کو ضمانت نہیں دی تھی، جس کے چند گھنٹوں بعد اسد طور کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ جا رہا ہے وہ 2 سینئر وکلاء ہیں، بلکہ بہت زیادہ سینئر بھی نہیں کہنا چاہیے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نامدار جناب ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا، جنہوں نے اس صحافیوں کے لیے، آزادی رائے کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور آج اسد طور جو ہیں ان کی ضمانت کے پر رہائی کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان مزاری یہ بتائیں کہ آج جج ہمایوں دلاور نے جو سماعت رکھی ہے تو آخر 2 ہفتے کیوں لگے جج ہمایوں دلاور کو یہ سمجھنے میں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اور کس بنیادوں پہ تقریباً 10 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ایف آئی اے کو بار بار دیا جاتا رہا؟ کیا انہوں نے یہ دفعات پہلے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی؟ کیا ان دفعات کے حوالے سے بحث نہیں ہوئی تھی؟ مطیع اللہ جان صاحب، سوال تو یہی اٹھتا ہے، اور یہ جو پورا عدالتی نظام ہے اور جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کس طرح بارہا اس کا ریمانڈ دیا گیا، اور ریمانڈ کس مقصد کے لیے دیا گیا کہ آپ سورسز ڈسکلوز کریں، سورسز جو کہ آپ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ 2021 کا جو ہے اس کے تحت آپ سے ڈسکلوجر نہیں مانگا جا سکتا۔ تو یہ جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ اس کی پرفارمنس پر، اس کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس پر سوالیہ نشان ہے، اور دوسری بہت اہم بات کہ یہ جو 19-20 دن ہو گئے ہیں اسد کو اندر، کوئی بھی عدالتی حکم اب اسے ریکمپینس نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ اگر وہ ایکوٹ بھی ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہوگا کیونکہ کوئی اوفینس نہیں بنتا، لیکن یہ جو 20 ڈیز اس نے اندر گزارے ہیں اس کا جو ازالہ ہے وہ کون کرے گا؟ تو اٹارنی جنرل کی طرف سے ایڈوکیٹ ہادی جو اعتراف کیا گیا سپریم کورٹ میں، بظاہر تو اس اعتراف کے بعد سارا سلسلہ آگے کی طرف چلا، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی کل حکم دیا کہ آج کے دن ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواست سنی جائے۔
مگر اس سارے عمل کو جو اتنی تاخیر ہوئی تو اب ایک شخص جو غلط طور پہ جیسے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کہہ رہی ہیں 19 دن تک جیل میں رہا ہے اور ریاست نے یہ اعتراف بھی کیا ہے اور آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ انہیں ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جبکہ وہ 10 دن تک جسمانی ریمانڈ بھی لے چکی تھی، تو پھر اس کے بعد کیا ریاست کو ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف اور کیا جو ٹرائل کورٹ جس طریقے سے مقدمہ سن کے ریمانڈ دیتی رہی ہے، کیا ایسے ٹرائل کورٹ کے ججوں کے خلاف کوئی کارروائی قانون میں ہو سکتی ہے؟ آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ایمان نے کہا کہ اس کا 1 گھنٹے کی لیگل ٹینشن بھی کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ اٹارنی جنرل کے ریمارکس، سپریم کورٹ کے ریمارکس، ہائی کورٹ کی ججمنٹ، اس سب کے باوجود ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جب کوئی خاص نوعیت کے کیس ہوتے ہیں جن میں خاص نوعیت کا الزام ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مدعی یا اس کی پیروی کوئی خاص طاقت کر رہی ہے اس ملک میں، تو کوئی طلسماتی نظام اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ وہ نارمل ضابطۂ فوجداری کے قوانین کے مطابق نہیں چلتے کیسز۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج جو جج صاحب اس آرڈر کے اندر لکھوا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کا ریفرنس دے رہے ہیں، یہ ججمنٹ ان کو پچھلی بیل ہیئرنگ پہ فراہم کی گئی تھی ہماری طرف سے، اور ان کو ریڈ آؤٹ کیے گئے تھے پیراگراف 4، 5، 6، آج انہی کا حوالہ وہ یہاں دے رہے ہیں۔ ایک چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے سب کے سامنے، مگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی انویزیبل فورس ہے اس کے اراؤنڈ کہ جس طرح افراد صاحب خٹر صاحب نے بتایا کہ جو ریاست کے قیدی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ریاست اس کی پیروی وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنس کرتی ہے۔ ہم نارمل کیسز میں پیش ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں پروسیجر کیا ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے، ضابطۂ فوجداری ٹرائل کیسے ہوتا ہے، بیل کیا ہوتی ہے، مگر ان کیسز میں وہ فالو نہیں ہوتا۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا کہ جس طرح جھوٹی ایف آئی آرز کے اوپر عام مدعی پرائیویٹ سٹیزنس کے خلاف کلندرا بنتا ہے، ملیشیس پروسیکیوشن کے کیسز ہوتے ہیں، 182 86 کی کارروائی ہوتی ہے، اب ریاست کے خلاف بھی اس طرح کے پریسیڈنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا قانونی طور پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسد طور کو شکایت کرنی ہوگی ججوں کے خلاف یا ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف؟ قانون کیا کہتا ہے؟ ٹیکنیکلی قانون کے مطابق تو وہ اپنے مدعی کے خلاف جائیں گے، جو کہ مزے کا خیز ہے کہ انیس الرحمان صاحب ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایف آئی اے کے، اور وہ بے تحاشا کیسز میں مدعی ہیں، ان کے خلاف جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایپیکس کورٹ کو کہنا پڑا، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، سب کو یہ بتانا پڑا کہ کس طرح سے آفینسز میک آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ 20 دن کی ڈیٹینشن کا جواب دہ کون ہوگا؟ کوئی مہذب معاشرہ ہو تو ہیڈز وڈ رول جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف ہوگا۔ کس طرح سے ریاست کی پوری مشینری، پورا عدالتی نظام، پورا ریاستی ادارے، ان کے اہلکار، یہ ہماری ٹیکسوں پہ تنخواہیں لے کے، جس طرح حبیب ظاہر صاحب نے کہا تھا اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں، تو ہم ان کے دور میں ہمارے خرچ پہ ہم اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ایڈوکیٹ ہادی، آپ تو شروع دن سے اس کیس کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ جو پچھلی سماعت ہوئی تھی اسی جج ہمایوں صاحب کی عدالت میں، تو اس میں تفتیشی افسر غیر حاضر تھے اور یہ کہا گیا کہ تفتیشی افسر جو ہیں وہ پمز ہسپتال پہنچ گئے ہیں، وہ بیمار ہیں، تو جج صاحب نے کہا تھا کہ اب اس ضمانت کی درخواست، کیونکہ تفتیشی افسر بیمار ہے تو اب پیر کو اس کی سماعت ہوگی، جس کے خلاف ہائی کورٹ میں آپ نے کہا تھا نہیں پیر کو نہیں، جلدی سماعت ہو، تو پھر آج ہوئی۔ تو تفتیشی افسر صاحب آج آئے ہوئے تھے، عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہوا تھا، آپ کو کیوں بیمار ہوئے، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا، کوئی سوال جواب ہوا؟ کوئی ایسا سوال جواب نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ کتنی جگ ہنسائی کی بات ہے یہ کہ یہی عدالت، ہم تو عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، ہم تو قانون کو مانتے ہیں تو یہاں پیش ہوتے ہیں، مگر ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں مانتی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسی عدالت کو ہم نے کہا کہ اگر آپ آج نہیں سن رہے آپ جمعے کو سن لیں، جو کہ کل گزرا، جمعے کو نہیں سنا گیا، ہم نے کہا ہفتے کو سن لیں، ہفتے کو نہیں مانے، وہ ہائی کورٹ کو کہنا پڑا تو وہ ہفتے کو مان رہے ہیں، سن رہے ہیں ہماری۔ اور اگر یہی ایف آئی اے اور یہی استغاثہ آج آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بیل پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ بیل گرانٹ کر دیں ایکیوزڈ کو، تو یہ بات یہ پہلے کر دیتے۔ ایسا 2 دنوں میں ان کا جو ہے پوری انویسٹیگیشن کا رخ بدل گیا، 2 دنوں میں ان کو یہ احساس ہوا کہ ہاں اصلی طور کے خلاف افینسز ریڈائیکٹ نہیں ہوتے۔ ججمنٹ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آبزرویشن تو پہلے آ چکی تھی، دے چکے تھے ہم، ہائی کورٹ کی کل آ گئی، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دنوں میں ایسا کچھ ہوا کہ ان کو یہ خیال آیا اور آج یہ آبجیکٹ نہیں کرے جاتے ہیں بیل گرانٹ ہو جائے۔ تو اب جو ججز کے جو کنڈکٹ رہا ہے اگر دیکھا جائے ٹرائل کورٹ کا، اس کے اوپر مدعی کے یا جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی نظام فوجداری قوانین میں تو ججز کو کافی حد تک امیونٹی ہے کورٹس کو کہ ان کی ججمنٹ اور یہ بیل ڈسکریشنری ریلیف ہے، اس سب معاملوں میں ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ملک دفعات جو غلط لگی تھی جس کا اٹارنی جنرل مان رہا ہے، تو کیا وہ ججز نے اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا تو کیا انتظامی سائٹ پہ یہ کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں جو ججز ہیں وہ ایسے عام قانونی نقطوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور لوگوں کی لبرٹی اور آزادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے؟
اصل میں یہ ہمارے نظام میں تھوڑا بہت تو یہ دیا گیا ہے اور جو ہے لوپ ہول کہ ابیوز ہو سکے، اور یہ ہمارے حد میں بہت زیادہ ابیوز ہوا، مگر یہ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ اس کو اسکروٹنائز کرتی ہے کہ ایف آئی آر میں کیا سیکشنز لگ رہے ہیں، اور قانونی معاونت بھی فراہم کرتی ہے۔ ایف آئی اے کے آئی اوز جو ہے، ایف آئی اے کے جو سارا اسٹاف ہے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ میل آف آئی ڈی ہے، اور میل آف آئی ڈی ہی ہمارا مین گراؤنڈ تھا جس میں ہم کوشن میں جائیں گے، اس کو کوش کرائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کاشمنٹ کی بھی منڈے کو شاید منڈے کو ہائی کورٹ کے سامنے لگی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، جی۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب جب کہ ضمانت ہو چکی ہے اور 5,000 روپے مچلکوں کے عوض رہائی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، تو اب اسد طور اصل میں کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ کیا آج ہی ان کی رہائی ممکن ہے؟ کیا پروسیجر ہے؟ بائی پروسیجر تو ان کی رہائی آج ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی روپ کار ایشو ہوئی ہے اس عدالت سے، اور وہ روپ کار اب عدالتی اسٹاف لے کے جائے گا اڈیالہ، تو ان کی رہائی آج ہونی چاہیے۔ ٹائم کا دیکھنا پڑے گا کہ رمضان میں اڈیالہ کے کیا ونڈو آف ٹائم ہے جس کے اندر وہ وہاں ریلیز کرتے ہیں، بٹ یقیناً آج ہی ان کی ریلیز ہوگی۔ کتنے بجے تک کرنا ہوگا؟ ہم امید کر رہے ہیں کہ مغرب تک ان کو ریلیز کر دینا چاہیے، کیونکہ ابھی اڈیالہ کا نظام بھی دھرم بھرم ہے آپ کے سامنے، وہاں پہ ایک سیکورٹی نوٹیفیکیشن کے نام پہ ان کو جو ہے وہاں پہ جتنے قیدی ہیں ان کے بنیادی حقوق غصب ہوئے ہیں اس وقت۔ صحیح، بہت شکریہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا، اسد طور کے وکیل۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی اور ولاگر اسد طور کے خلاف ایف آئی اے کا جو مقدمہ تھا وہ کافی حد تک ختم بھی ہو چکا ہے، اور آج جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں اسد طور کو 5,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ رہائی تقریباً 2 ہفتے سے زائد عرصہ اسد طور کو ایف آئی اے کی جسمانی ریمانڈ اور پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں رکھنے کے بعد ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ ہمارا جو ایف آئی اے کا جو نظام ہے، جو ان کے افسران ہیں، جو ان کے جو محکمہ قانون ہے، جو مشیر ہیں، قانونی مشیر ایف آئی اے کے، آخر ان کو وہ بنیادی غلطی نظر کیوں نہیں آئی جس کا اعتراف اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان کو سپریم کورٹ میں کھلی عدالت میں کرنا پڑا، اور جس کے لیے ریاست کو اور حکومت کو ہزیمت اٹھانی پڑی؟ اور کیا اب جن ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اس قسم کی دفعات کی بنیاد پہ اسد طور کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا، اور جن ٹرائل کورٹ کے جج نے یا ججوں نے اسد طور کی جسمانی ریمانڈ کی اجازت دی، اور کیا ان کی بھی کوئی جواب طلبی یا ان کا بھی کوئی احتساب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح کے غلط مقدمات جب ریاست کی طرف سے بنائے جاتے ہیں تو پھر ریاست کی اور ریاستی اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، بلکہ عدلیہ کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے، جو اس طرح کی سیاسی اور انتقامی کارروائیوں کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔